خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور پہلا ورد جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ زبور نمبر 13 ہے۔ اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد ہم مرکزی حوالہ دیکھیں گے اور خداوند سے مدد چاہیں گے کہ وہ اپنا پاک کلام ہم پر آشکار کرے اور ہم اس کو سب مل کر سیکھ سکیں۔ تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں مرقوم ہے: میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا۔ نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق ابدی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ تو نے گزشتہ ہفتہ ہماری مدد کی، ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ہر آزار سے، بیماری سے، وبا سے، پریشانی سے بچا کر ہمیں خدا باپ زندگی کی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ان تمام بخششوں، نعمتوں اور برکتوں کے لیے دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے خادم کے ساتھ ہو، اس کی مدد کر، اور جو کلام تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عزیزوں تک، بھائیوں تک پہنچاؤں، خدا باپ وہ اپنے حضور سے مجھے عطا کر۔ میری زبان کا ذمہ لے، کوئی غیر واجب بات میری زبان سے نہ نکلے، بلکہ ہر وہ بات نکلے جس سے تیرے نام کو جلال آئے۔ اور جو بھی کلام میں لوگوں تک پہنچاؤں وہ تیری پاک مرضی کے عین مطابق ہو۔ تیری پاک روح کا مسا چاہتا ہوں۔ خدا باپ تو اپنے کمزور خادم کی مدد کر، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا حوالہ جو میں نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے چنا ہے، وہ متی رسول کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 34 آیت سے لے کر 40 آیت تک ہے۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے: اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا: اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ تو میرے عزیزو، یہاں ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی جگہ پر کلام سنا رہے ہیں جہاں پر فریسی اور فقیہ دونوں فرقوں کے لوگ موجود ہیں، اور ان میں صدوقی بھی شامل ہیں۔ تو یہ لوگ
خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سوالات پوچھے جائیں جس سے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو توریت کے خلاف ہو، جو یہودی نظریات کے خلاف ہو، تاکہ وہ اس کو ایک جال میں پھنسا سکے۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی باتوں کا سہارا لیا، ایسی تمثیلوں کا سہارا لیا، ان کو اس سادگی سے بیان کیا کہ ان کی باتوں میں کبھی کچھ ابہام نہیں رہا، اور خداوند نے ان کو برکت دی تھی کہ وہ ہر سوال کا جواب بر وقت اور درست دیتے تھے۔ اب جب فریسی جو تھے وہ چپ ہو گئے، جب صدوقی جو تھے وہ اس سے سوالات کر رہے تھے لیکن اس کو اپنے جال میں پھنسا نہیں سکے، تو اب جو فریسیوں کے عالم تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح کے علم کی حد کو دریافت کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مخالف بات کرے ان کے نظریات کے مطابق اور کلام سے ہٹ کر کرے تو اس پر بہتان لگائے، اس کو پھنسائے، اس کے خلاف لوگوں کو ابھارے تاکہ وہ کلام سنانا جو ہے وہ بند کر دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا، اور کلام میں ہی سے جواب دیا کہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دو باتوں پر عمل کرے، بلکہ دو احکامات پر عمل کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ توریت اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار انہی دو احکامات پر ہے۔ تو آج ہم ان دو اہم احکامات پر غور کریں گے کہ وہ دو احکامات کیا ہیں اور کس طرح ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پہلا حکم تو یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اب دیکھیے کہ انسان کی پیدائش جو ہوئی ہے اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ ایک تو اس میں دل ہے، اور ایک جان ہے، اور تیسری اہم چیز عقل ہے۔ دل، عقل اور جان، یہ تین اجزاء انسانی بدن کے اہم رکن ہیں۔ دل جب کسی چیز کے لیے نہیں مانتا تو ہم بے دلی سے کوئی کام کرتے ہیں، وہ 100% نہیں ہوتا، اور جب ہم پورے دل سے، پورے انہماک سے، پوری عقل سے، پوری تن دہی سے، جان سے
جان لگا کر یا جان مار کر کوئی کام کرنے سے مطلب یہ ہے کہ پوری نیک نیتی سے، خلوص کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو جب ہم خداوند سے پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری عقل سے محبت رکھتے ہیں تو خداوند ہمیں کسی نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ پوری عقل سے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ ہماری عقل کو، جو انسانی عقل ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مختلف رنگوں سے، حربوں سے، طریقوں سے ہمیں خداوند کی راہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خدشات ڈالتا ہے، ہماری یکسوئی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خداوند کے پاک کلام کے متبادل انسانی سوچ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب اس حکم کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس میں جو ہے 3 چیزیں اہم ہیں: دل، عقل اور جان۔ لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ ہے کہ پوری عقل سے۔ اب پوری عقل سے مطلب یہ ہے کہ وہ عقل جو خداوند کی عطا کردہ ہے، اس کو ہم نے بروئے کار لانا ہے۔ وہ عقل کا استعمال ہمیں ترک کرنا ہے جو خداوند کی راہ سے ہمیں دور لے جاتی ہے۔ وہ خیالات جو کلام کے مطابق نہیں ہوتے، جو دنیاوی ہوتے ہیں، جس میں لالچ ہوتا ہے، جس میں تحریص ہوتی ہے، جس میں کوئی بدی چھپی ہوتی ہے، وہ شیطان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اس کو عقل راست نہیں کہا جاتا، یا اس کو پوری عقل نہیں کہا جاتا۔ تو وہ بات جو خداوند کی طرف سے عطا کردہ ہو، وہ عقل، وہ دانش، وہ حکمت، وہ خرد جو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے، وہ پوری عقل ہوتی ہے، اور اسی عقل کو استعمال کرنے کا خداوند نے کہا ہے کہ وہ شخص جو اپنی دل سے، پورے دل سے، پوری عقل سے اور جان سے خداوند سے محبت رکھتا ہے، خداوند اس کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو راستہ دکھانے کے لیے، اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خلوص دل سے اس کے پاس جانا ہے، اس سے مانگنا ہے، نیک نیتی سے مانگنا ہے، تو وہ ہماری سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور رحم فرمانے پر قادر رہتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے۔ اب دوسرا حکم جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پہلے ہے۔ اب میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں گا تاکہ جو بات میں نے پہلے کی ہے اس کی تائید ہو سکے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ان لفظوں پر غور کیجئے جو خداوند کے پاک کلام میں لکھے گئے ہیں۔ دوسرا اسی کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ جیسے کہ پہلا حکم بڑا حکم ہے، اہم حکم ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی قربت حاصل کریں، اس کی نزدیکی میں رہیں،
اس کی برکات سے، اس کے فیوز سے، اس کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں سے مالا مال ہو سکے، مستفید ہو سکے، تو خداوند نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ آج کی دنیا میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے حالات میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے، نہ پیسہ ہوتا ہے، اور نہ دل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی مصیبت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ اس کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور یہ سچ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم نے اپنے اخراجات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہماری آمدنی کتنے ہزار روپے کیوں نہ ہو، ہمارے اخراجات ہماری آمدنی سے دو چند ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے اخراجات دو چند ہوتے ہیں تو ہم ان قرض داروں کا قرض لٹانے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ہمارا سکون ساتھ چھوڑ جاتا ہے، سٹریس بڑھتی ہے، ہمارے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اور جب ہمارے اعصاب جواب دے جاتے ہیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے پہ خود وارد کی ہیں۔ زیادہ اخراجات کرنے کی لت ہم نے خود ڈالی ہے، کیونکہ ہم کسی چیز سے قناعت کرنا نہیں چاہتے، یا کسی چیز پہ قناعت نہیں کرنا چاہتے۔ قناعت پسندی کا فقدان ہمیں ایسی صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے کہ ہمارا اس مصیبت سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی مانند پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، اور یہ حکم اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پہلا حکم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح پڑوسی کی مدد کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، خداوند سب کچھ کرنے پہ قادر ہے جب ہم دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ خداوند کی ذات پر لاد دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے بوجھ اپنے اوپر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی عقل سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسانی عقل باہر کیف ناقص ہے، اسے کامل ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اور خداوند کی عقل، اس کی عطا کردہ خرد جو ہے، دانش، حکمت جو ہے، وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنا بوجھ خداوند پر لاد دیتے ہیں، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ خداوند کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے اپنے بوجھوں کو خداوند کی ذات پر لاد دینا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند ہمارے تمام بوجھ سے ہمیں رہائی عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں
ان وسائل اور ان ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے۔ اب پڑوسی کی مدد کرنے سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے مکان خرید کر ہی دینا ہے، اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز ہی لے کر دینی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا پڑوسی ایک ایسا شخص ہے جو آپ ہی کی طرح ہے اور آپ ہی کی طرح اس کی ضروریات ہیں۔ جس طرح آپ کو زندگی میں چیزوں کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کے پڑوسی کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آدمی جو آپ کے پڑوس میں ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کا ہم ایمان ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک رکھنا ہے، ایسا سلوک کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دل کو کشادہ کرنا ہے، خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ انسان کا پیٹ اور اس کی نیت کبھی نہیں بھرتے۔ خداوند جب دیتا ہے تو ہم دوسروں کے لیے اگر اس کو صرف کرتے ہیں تو خداوند دینے والے کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ سے پورا کرتا ہے۔ اور میں دلچسپ ایک بات یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو احکامات جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیے ہیں، دراصل اس میں دو اہم باتیں جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ پہلا جو حکم ہے وہ حقوق اللہ کو کور کرتا ہے، یعنی وہ باتیں، وہ واجبات جو ہم پر فرض ہیں کہ ہم خداوند کو ادا کریں، اور دوسرا وہ حقوق ہے جو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں تک منتقل کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں کا مجموعہ ہے ان دو احکامات میں۔ تو اگر ہم ان دو احکامات پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کون ہے؟ کیا وہ پڑوسی ہے جس کی دیوار آپ کے ساتھ مشترک ہے؟ بالکل وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن وہ پڑوسی ایسا پڑوسی ہے جو جغرافیائی انداز میں آپ کا پڑوسی ہے، جس کی حد آپ کے ساتھ ملتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ پڑوسی آپ سے بھی زیادہ امیر ہو۔ تو اس میں خداوند یسوع مسیح سے یہی سوال جو ہے پوچھا گیا ہے کہ بالآخر پڑوسی کون ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا ہے لوکا کی انجیل اس کے 10 باب میں۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے مثال بلکہ تمثیل دی ہے کہ ایک ایسے شخص کی کہ جو فراخ دل ہے، رحم کرنا جانتا ہے، وہ دوسروں کی مصیبت میں ان کے کام آتا ہے۔ تو اس میں ایک ایسا مالدار آدمی ہے جو سماریہ سے آتا ہے، اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو اسے ایک ایسا شخص ملتا ہے جو زخمی ہوتا ہے، اور وہ جو بھی معلومات اکٹھی کر سکتا ہے اس وقت اس نے
اس کی روشنی میں یہ تجزیہ کیا کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹنے کے لیے اس شخص کو زخمی کیا ہے اور اس کا مال چھین کر بھاگ گئے. اب اس مثال میں یا اس تمثیل میں 3 کردار ہیں. ایک کاہن ہے جو اس کو زخمی حالت میں دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر اس سے کترا کر اپنی راہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لاوی ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کا بھی رویہ عام لوگوں کی طرح میری طرح یہ ہے کہ ہمیں کسی کی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں. وہ بھی اسے دیکھ کر اور اس سے کترا کر چلا جاتا ہے. ایک یہ آدمی ہے جو مالدار ہے لیکن یہودی نہیں ہے بلکہ سماریہ سے ہے، جو کہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو یہودی لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہاں پر غیر ایماندار لوگ رہتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ اس شخص نے اس پر ترس کھایا ہے، اس کی مرہم پٹی کی ہے، اس کے زخم باندھے ہیں، اس کو بٹیارے کے پاس چھوڑ کر آیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ میں لوٹ کر آؤں گا، اس کا خیال رکھنا، اگر اس پر تمہارا کوئی خرچ آئے تو میں وہ بھی تمہیں دوں گا. تو میرے عزیزو، پڑوسی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑوسی ہوگا جو آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر منسلک ہوگا. ہر وہ شخص جو ضرورت مند ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، میرا پڑوسی ہے. ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، مفادات کو بھول کر اس آدمی کی مدد کریں جس کو حالات کے تحت مدد کی ضرورت ہے. لیکن میں یہاں ایک بات بڑے انکسار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدد کسی لالچ کے تحت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پڑوسی کی ضرور مدد کرنی چاہیے، جو اس کو درکار ہو وہ دینا چاہیے، خدا ترسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے کوئی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے. جتنا یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، ضرورت مند لوگوں کے کام آئیں، اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ان کے رازوں کو افشا نہ کریں، اپنی بڑائی کرنے کے لیے ان کو ذلیل نہ کریں. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی تم کام کرتے ہو وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا تمام اجر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز، کچھ حدود و قیود کا تعین کیا ہے. اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 16 اور 17 آیات کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا.
تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم جب مدد کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہمارے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سب باشعور لوگ ہیں۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خدمت بے لوث ہونی چاہیے، اس میں کوئی لالچ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مدد کے بہانے اپنی مرضی، اپنی رائے ان کے دماغوں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کو محکوم نہیں بنانا، بلکہ خداوند کے نام پر، خداوند کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں خلوص دل سے ان کی مدد کرنی ہے، اور مدد کر کے اس کو بھول جانا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ خداوند آپ سب کی مدد کرے، آمین۔